الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العباس مني وأنا منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: هؤلاء أهل بيتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی. 72 پیاسوں کا ہے بند پانی. مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں. مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں. جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں. جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں. شہادت کے رتبے کو پایا ہے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں
مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، بھائی حسن نانا خیر الورا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، بھائی حسن نانا خیر الورا ہے. میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو، نواسہ محمد بنایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. بھائیوں، بزرگوں، دوستو، محرم الحرام میں جہاں پر ہم لوگ محرم الحرام خاص طور پر 10 محرم الحرام کی فضیلت جو ثابت بالسنہ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن کے فضائل اور مناقب منقول ہے، وہیں پر ہم لوگ اس دن میں تاریخ میں رونما ہونے والے ایک دردناک واقعے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کو بھی سنتے ہیں. تاریخی معلومات کے اعتبار سے اس واقعے کا صحیح علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا کے میدان میں لا کر شدت پیاس کی حالت میں تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا، جب ایک مسلمان اس مظلوم داستان کو سنتا ہے تو یقیناً اس کا دل دہل اٹھتا ہے. اور واقعہ ہی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن عام طور پر جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کی صحیح تحقیق ہونا یہ ضروری ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے مقدس مقام پر فائز ہونے کے لیے کن لوگوں نے دعوت دی، پھر کن لوگوں نے رکاوٹ ڈالی اور کن لوگوں نے آپ کو شہید کیا، اس کی صحیح صورتحال ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے. اس سے متعلق بہت ساری کتابیں بہت سارے علماء نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، لیکن ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المرتضی، جس کے مصنف اور رائٹر ہیں حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ. اس کتاب کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. اس واقعے کی صحیح صورتحال انشاءاللہ میرے اور آپ کے علم میں آ جائے گی، دیگر کتب کے اندر بھی مل جائے گی، لیکن یہ کتاب آپ کو دستیاب بھی ہوگی اور معتبر ترین کتابوں میں سے ہے. بعض لوگوں نے اس سے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی ہے، مگر اس میں گلوکاری سے کام لیا گیا ہے. یا تو بعض روایات وہ ہے جو من گھڑت رہی ہیں، یا بعض روایات وہ رہی ہیں جن کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. ہم لوگ امت متوسط ہیں،
دین میں نہ کمی پسند کرتے ہیں نہ زیادتی پسند کرتے ہیں. جو جتنا جیسا ہے ویسی ہی معلومات اور اسی پر عمل کرنا ضروری ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. جب دین کی بنیاد اور دین کے ستونوں کو تلاش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا منبع ہمارے لیے سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. پھر آپ نے جن لوگوں کے بارے میں اس دین کی مضبوطی کا اعلان کیا ہے وہ دین کے اندر قابل قدر اور قابل اعتماد شخصیات ہیں. یوں تو تمام کے تمام صحابہ چاہے وہ صحابی چھوٹا ہو یا بڑا ہو تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں. اصحابی کالنجوم بأیم اقتدیتم اہتدیتم، یہ مشہور روایت ہے. اس روایت کے اوپر گرچہ بعض محدثین نے تنقید بھی کی ہے اور ضعف کا حکم بھی لگایا ہے، لیکن فضائل میں اس حدیث اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کو احادیث مبارکہ کو پیش کیا جاتا ہے. خاص طور پر صحابہ کے اندر بھی مراتب تھے اور صحابہ میں سب سے بڑے صحابی جن کو ہم خطبے کے اندر بھی سنتے ہیں خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام مخلوق میں محقق بات انبیاء کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھی. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابہ کی مقدس جماعت میں چار وہ شخص ہیں جو اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں. چونکہ یہ یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بھی ہوئے تھے، اس لیے ان کو خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے. خلفائے راشدین، چار خلفاء، ان میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نامزد کیا تھا، قول سے نہیں، اپنے عمل سے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ آنے والے ابوبکر صدیق ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر لیا. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شورا کے ذریعے سے بنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. یہ جو چار بڑے بڑے خلفاء ہیں ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان میں ایک تو یہ دینی تعلق تھا اور دوسرا رشتہ داری، نسبی تعلق بھی تھا، نسبی رشتہ بھی تھا، جس کو ہم خونی رشتہ بھی کہتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے 9 چچا تھے. ان سگے 9 چچاؤں میں سے ایک چچا تھے جن کا نام ہم خوب سنتے ہیں، جن کا نام تھا ابو طالب، جو آخر تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا حفاظت بھی کی اور بے انتہا آپ سے محبت بھی کی تھی. ان ابو طالب کے اور بیٹوں کے ساتھ ساتھ 2 بیٹے مشہور ہیں. ایک کا نام ہے حضرت علی
दूसरे का नाम है जाफर तैयार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अबू तालिब के बेटे हैं और अबू तालिब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हैं। हम लोग तारीख़ के अंदर भी और यूं भी एक बात सुनते हैं, अहले बैत। अहले बैत किनको कहेंगे? अहले बैत कहते हैं उन लोगों को जिनका रिश्ता हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी से हुआ और या उनका रिश्ता नसबी एतबार से हुआ। फिर बाज़ उलमा ने उसमें थोड़ी सी तकसीम की है, कुछ को कहा अहले बैत और कुछ को कहा सादात, लेकिन बाज़ उलमा ने इन सब को जमा किया है कि जो अहले बैत वो सादात, जो सादात वो अहले बैत, मगर थोड़ा सा फ़र्क है। सादात वो लोग हैं जो सैयद कहलाते हैं और सैयद आदमी पर सदका खाना जायज़ नहीं है, सैयद आदमी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़कात और सदका ये माल का मेल होता है और माल का मेल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को नहीं दिया जाएगा, बल्कि जब आपके ख़ानदान को माल की ज़रूरत होगी तो उनको या हदिया दिया जाएगा और या उनकी इमदाद की जाएगी। सदका और ज़कात उनको नहीं दिया जाएगा। अगर कोई आदमी किसी सैयद को सदका या ज़कात देता है तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, और अगर ये वाजिबी सदका होगा तो ये वाजिबी सदका भी अदा नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जाफ़र तैयार का, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन का सादात में होना मुत्तफ़क़ अलैहि है। लिहाजा जो भी इनके ख़ानदान में से होगा वो सैयद कहलाया जाएगा। अज़वाज मुतहरात और दिगर जो आपके रिश्तेदार हैं उनको अहले बैत में शुमार किया गया है। बाज़ उलमा ने लिखा है अहले बैत वो सादात और अहले बैत दोनों को न सदका ज़कात देना चाहिए, लेकिन अक्सर उलमा का ये कहना है कि सादात को ज़कात नहीं देनी चाहिए। ये अहले बैत का इन तीन खुलफा के साथ रिश्तेदारी क्या है? क्या ये अलग अलग हैं या इनका आपस में कोई रिश्ता है, कोई संबंध है आपस में? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चार खलीफा हैं, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, मैं थोड़ी सी इनमें तकसीम करूँगा, इनको अलग रखूँगा। फिर दो आएंगे छोटे, यानी समझने के लिए, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। ये दो बड़े, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अजमईन, ये दोनों हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे रिश्ते में। और ये जो दोनों रिश्ते में छोटे, मैं कह रहा हूँ मरातिब में बहुत बड़े, इनके मुकाबले में छोटे हज़रत उस्मान और हज़रत अली, ये दोनों हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में सिद्दीक़ अकबर की बेटी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा थी। उधर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आपकी दो बेटियां यके बाद दीगर आई, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम। पूरी तारीख़ में कोई शख्स ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां आई हों, यके बाद दीगरे। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाले। और चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके साथ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला रिश्ता था। ये आपके चचा के बेटे थे, अबू तालिब के बेटे थे, चचाजाद बेटे थे। ये दूसरा रिश्ता बन गया, उनके निकाह में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह बेटी, एक और बेटी थी हज़रत ज़ैनब।
وہ نکاح میں تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے، مگر رقیہ، ام کلثوم اور زینب، ان تینوں بیٹیوں میں سے اولاد کوئی نہیں چلی، بس یہیں پر سٹاپ ہو گیا۔ اور آپ کے 3 یا ایک قول کے مطابق 4 بیٹے تھے، طیب، طاہر، قاسم، ان تینوں کی وفات بچپن میں ہو گئی تھی، ان کی شادی کسی کی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی اولاد میں سے جو نسل چلی ہے وہ چلی ہے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے، اور حضرت فاطمہ یہ نکاح میں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ آخر والے تھے۔ ادھر شروع میں پھر آ جاؤ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کی بیٹی نکاح میں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپس میں ان کا رشتہ تلاش کرنا ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پہلے والوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری تھی، کوئی لین دین تھا، یا یہ ان سے الگ تھلگ تھے؟ دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی جن کا نام تھا جعفر طیار، ان کی وفات ہو گئی سن 8 ہجری میں، وہ شہید ہو گئی۔ ان کے نکاح میں تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کی جو مرحومہ رہی بعد میں ان کا نکاح ہو گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہو گئے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یہ محمد بن ابی بکر یہ چھوٹے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو یہاں پر بھی بیوہ ہو گئی، پہلے جعفر طیار کے یہاں بیوہ ہو گئی، ابوبکر صدیق کے یہاں بھی بیوہ ہو گئی، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اور یہ جو محمد بن ابی بکر تھے، ان کی پرورش کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نسباً یہ محمد بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، لیکن یہ میرے بیٹے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو مصر کا گورنر ان محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ پھر آگے چل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا یہی محمد بن ابی بکر، اور دوسرا ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ان دونوں نے آپس میں رشتہ کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی تھی حضرت اسماء، اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا قاسم بن محمد۔ ان دونوں کا آپس میں رشتہ ہوا، اور ان دونوں کے رشتے سے پیدا ہونے والے امام گزرے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے پڑپوتے گزرتے ہیں، اور یہ زین العابدین کے بیٹے تھے، اور زین العابدین وہاں سے آئے تھے کربلا کے میدان میں جہاں شہید کیا گیا تھا بہت سارے لوگوں کو۔ وہاں پر جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے ایک بہت مشہور لڑکی ہے سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مشہور لڑکے گزرے ہیں زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معصوم یہاں پر تھی، یہ آگے چل کر نکاح میں آئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے نکاح میں آئی تھی،
اور ادھر سے جب نسب نکلتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ پہنچتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، بعض لوگوں نے کہا اس کا نام تھا قریبہ، اور ام فروہ کے نام سے مشہور ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا کوئی اور نام بتایا ہے۔ یہ جو اسماء عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نکاح ہوا منذر بن زبیر بن عوام کے ساتھ۔ جب منذر بن زبیر بن عوام کا انتقال ہو گیا تو ان اسماء کا نکاح ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی عبد الرحمن کی بیٹی، اور عبد الرحمن بیٹے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ کو یاد تو نہیں رہے گا، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، شاید کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد اور بہت ساری رشتہ داریاں نکلے گی، لیکن میں اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ادھر نکلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، جن کا نام تھا حفصہ۔ میں یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے نہیں تھی۔ صحابہ کے یہاں رواج تھا کئی شادیاں کرنے کا، لیکن کئی شادیاں کرنے کا مطلب ہے ایک وقت میں 4 شادیاں، اور اگر کوئی مر گئی تو پھر 5ویں بھی کرتے، وہ بھی مر گئی پھر 6ٹھی بھی کرتے، لیکن ایک وقت میں 4 شادیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کی جو بیٹی ام کلثوم ہے میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اور انہوں نے کہا میں پھر بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا میں ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کتنی چھوٹی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیٹی ام کلثوم کو ایک چادر دی، اور چادر دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر ان سے کہنا حضرت علی نے آپ کو یہ چادر دی ہے، کیا آپ کو یہ چادر قبول ہے؟ تو یہ حضرت ام کلثوم یہ چادر لے کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو لیا، اور لینے کے بعد کہا جاؤ حضرت علی اپنے ابا حضور سے کہنا مجھے یہ چادر قبول ہے۔ چنانچہ جب یہ لڑکی وہاں سے آئی، اس سے معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ ام کلثوم ابھی بالغ نہیں تھی، اسی لیے تو یہ براہ راست عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی۔ جب یہ واپس آ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی ام کلثوم میں نے تم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا، اور یہ چادر دینے کا مطلب یہ تھا کیا وہ تم کو اپنے نکاح میں ایکسپٹ اور قبول کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چھوٹی بچی سے نکاح کرنے کی کیا غرض ہے؟ فرمایا مجھے شہوت کی کوئی غرض نہیں ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا خاندانی رشتہ 6ٹھی یا 5ویں پشت میں جا کر ملتا ضرور ہے۔ ادھر سے میری بیٹی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، میرے دل نے یہ چاہا کہ میرا سسرالی رشتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بن جائے، اس لیے میں نے یہ نکاح کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسرال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت، سادات اور اہل بیت یہ دونوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی رشتہ داریاں ہیں۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نسباً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ السلام کا نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چلتا ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن شمس اور بن عبد مناف۔ یا عبد مناف پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ادھر سے بھی جڑ جاتا ہے اور والدہ کی طرف سے بھی جڑتا ہے۔ ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آتی ہیں، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ غرض یہ کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ کو ایک کتاب ملے گی اہل بیت اور خلفائے راشدین کے درمیان میں رشتہ داری، یا اس کے علاوہ بہت ساری کتاب ملے گی۔ آپ کو یہ ملے گا کہ خلفائے راشدین، ان 4 خلفاء کے درمیان میں دینی رشتہ تو تھا ہی تھا، یہ نسبی رشتہ اور خونی رشتہ بھی آپس میں تھا۔ یہ چاروں کے چاروں ایک تھے۔ علماء اہل سنت اور اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اللہ کے یہاں معزز ہے، محترم ہے، کسی کی بھی تھوڑی سی بھی تنقیص یا کوئی تکذیب الیاذ باللہ جائز نہیں ہے۔ لیکن صحابہ میں 10 عشرہ مبشرہ ہے، ان میں سے 4 خلفائے راشدین، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ لیکن ان میں بھی ترتیب ہے، سب سے پہلے خلیفہ گزرے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو واقعی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی اور اہل بیت کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر پر مطالعہ کرنے والوں سے گزارش کروں گا، یہ کتاب شاید آپ کو یہاں کم ملے گی، لیکن شاید انٹرنیٹ پر ملے گی، یا آپ کو لکھنؤ یا دہلی یا دیوبند میں یہ کتاب ضرور ملے گی، اس کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک تو المرتضیٰ اور ایک اور کتاب ہے مظلوم اہل بیت کا مقدمہ، تحقیق و انصاف کی عدالت میں مظلوم اہل بیت کا مقدمہ، تحقیق و انصاف کی عدالت میں مظلوم اہل بیت کا مقدمہ۔ ان 2 کتابوں کا آپ سے گزارش ہے، خاص طور پر نوجوان طبقے سے ضرور یہ گزارش ہے، ان 2 کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔